اچھا، تو پہلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا تھا اس کا انٹروڈکشن، سیکنڈ چیپٹر میں ہم نے اکوپمنٹ کا پڑھا تھا، تھرڈ میں یہ کہ آپ فیلڈ پلاننگ کس طرح کرتے ہیں، ڈفرینٹ ایکسپوجر کو اسٹڈی کیسے کرتے ہیں. پھر آپ کے پاس جو ہے آگے جو ہے پیلینٹولوجیکل اسٹڈی کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو آج ہم پڑھیں گے کہ ریکارڈنگ فیچرز آف سیڈیمنٹری راکس، ٹھیک ہے، اینڈ کنسٹرکٹنگ گرافک لاگس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو سیڈیمنٹری راکس کا آپ کو پتا ہے سیڈیمنٹری راکس کیا ہوتے ہیں. راک تین ٹائپ کے ہوتے ہیں، اگنیس ہوتا ہے، میٹامارفک ہوتا ہے، سیڈیمنٹری ہوتا ہے. تو سیڈیمنٹری بیسیکلی سیکنڈری راکس ہوتے ہیں جو کہ آلریڈی جو ایگزسٹنگ راک ہوتا ہے جس میں آپ کے پاس اگنیس ہو گیا یا میٹامارفک ہو گیا یا اٹ سیلف سیڈیمنٹری راک ہے، اس کی جس ٹائم ڈیکمپوزیشن ہوگی وہ فردر جا کے ٹرانسپورٹ ہو کے کہیں پہ ڈمپ ہوگا تو وہاں پہ سالیڈیفائی ہوگا، تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایسا سیڈیمنٹری راک کے طور پہ وہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو سیڈیمنٹری راکس میں اس نے کہا کہ پرٹیکولرلی کورس گرین سلیسی کلاسٹک. ٹھیک ہے، سو سلیسی جو ہے وہ کہتے ہیں سلیکیٹس کو. ٹھیک ہے، تو جو کلاسٹک ہے وہ سیڈیمنٹس کو کہا جاتا ہے، جس میں گرینز ہوں، جس میں پارٹیکلز موجود ہوں، ان کو کلاسٹک کہا جاتا ہے. اور نان کلاسٹک وہ ہوتے ہیں جو ہوتے سیڈیمنٹری راکس ہی ہیں لیکن اس میں آپ کے پاس گرینز نہیں ملتے. ٹھیک ہے، تو اس میں کرسٹلز ملتے ہیں. جیسے آپ کے پاس یہ جو کاربونیشیس راکس ہیں، میگنیشیم کاربونیٹ ہو گیا یا کیلشیم کاربونیٹ ہو گیا، تو یہ نان کلاسٹک میں آتے ہیں. ان میں آپ کے پاس جو ہے وہ سیڈیمنٹس نہیں ہوتے جبکہ آپ کے پاس ان کے کرسٹلز ہوتے ہیں. ٹھیک، تو سلیسی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سلیکیٹس جو ہے وہ آپ کے پاس ابنڈنٹ فارم میں ملتا ہے. جتنے آپ کے، کیونکہ پیرنٹ راک جو ہے وہ تو آپ کے پاس اگنیس راک ہے نا، تو اگنیس راک میں اگر آپ اس کی کلاسیفیکیشن دیکھیں تو اس کی باؤنڈ ریئیکشن سیریز میں تو موسٹ ابنڈنٹ جو آپ کے پاس راک ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے پاس سلیکا ڈائی آکسائڈ ہے، جس کو سلیکیٹس بھی کہتے ہیں، تو SiO2. تو وہ آپ کے پاس موسٹ ابنڈنٹ میں آپ چاہے وہ پلیجیوکلیس ہے، فیلسپار ہے، یہ چیزیں آپ دیکھیں، یا پھر گیبرو گریڈونائٹ وغیرہ، ڈنائٹس وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اینڈیسیٹک بیسک وغیرہ ان ساروں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوارٹز جو ہے نا یہ آپ کے پاس سلیکیٹس مسٹ ملیں گے. ٹھیک ہے، ان کے فارمولاز اگر آپ دیکھیں تو اس لیے ان کو میجرلی جو جتنے بھی سیڈیمنٹری راکس ہیں اس کو انہوں نے کہا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ کہ سلیسی کلاسٹک کے طور پہ اس نے کہا. تو اس نے کہا کہ جب انہیں اسٹڈی کریں گے تو یہ بڑی ریوارڈنگ ہوتی ہے. آپ کے پاس ریوارڈنگ اس طرح کی آپ کو انفارمیشن کافی دیتی ہے. ٹھیک ہے، جو ان کی آبزرویشن، ان کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ آپ کو جب تھن سیکشن یا جیو کیمیکل انالیسس کریں گے تو یہ آپ کو جو ہے موڈ آف فارمیشن کے بارے میں بتائے گا. اس کے علاوہ جو ہے یہ آپ کو اس کی جو ڈپوزیشنل انوائرمنٹ ہے، پیلیو انوائرمنٹس ہے، ان کے بارے میں بتائے گا. تو یہ جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی آپ کے پاس فل آف انفارمیشن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایز کمپیئر ٹو آپ کے پاس جو اگنیس اور میٹامارفک ہیں، ٹھیک ہے، راک، ان کو اسٹڈی کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن ان کو اسٹڈی کرنا ریلیٹیولی ایزی ہے کیونکہ ان کی کلاسیفیکیشن اتنی زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی کیمیکل کمپوزیشن بھی اتنی زیادہ ویریٹ نہیں کرتی ہے کمپیئر جیسے آپ اگنیس راکس وغیرہ کو دیکھیں. ٹھیک ہے، اب چونکہ ان کے اندر فاسلز بھی ہوتے ہیں، اور فاسلز کو ہم نے پچھلے چیپٹر میں کہا کہ وہ آپ کے پاس اسمارٹ پارٹیکلز ہوتے ہیں. اسمارٹ پارٹیکل اس طرح کہ وہ آپ کو انفارمیشن کافی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر انفارمیشن سٹورڈ ہوتی ہے جس میں آپ کی پیلیو کلائمیٹس کے بارے میں، اس کی انوائرمنٹ کیسی تھی، اس کی ڈیپتھ کتنی تھی، ایون کہ وہ جو سیڈیمنٹ جو ڈپازٹ ہوئے ہیں ان کا جو ہے وہ اب چونکہ اس میں اگر آپ کے پاس فاسل مل رہا ہے، اگر وہ شیلو انوائرمنٹ کا فاسل ہے تو اٹ مینس کہ جس ٹائم وہ ڈپازٹ ہو رہا تھا تو وہ کنڈیشن جو تھی وہ شیلو واٹر کی تھی. ٹھیک ہے، بعض ڈیپ واٹر کے اگر آپ کو مل رہے ہیں تو ڈیپ واٹر مینس کہ وہاں پہ جو اس کی جس ٹائم پیلیو کلائمیٹ تھی وہ جس ٹائم وہ ڈپازٹ ہو رہا تھا تو وہ ڈیپ واٹر کے لیے. ٹھیک ہے، اسی طرح اس نے کہا کہ فاسل جو ہیں وہ آپ کو امیڈیٹ کلوز وغیرہ بتا سکتے ہیں کس بارے میں کہ وہ راک جو ہے وہ میرین ہے یا نان میرین ہے، شارٹ ٹرم میں وہ ڈپازٹ ہوا یا لانگ ٹرم میں وہ ڈپازٹ ہوا، مطلب اس کی ڈپوزیشنل جو سیکوینس تھا وہ کافی کتنے عرصے تک جو ہے وہ کنٹینیو رہا. اس کے علاوہ وہ یہ بتا سکتا ہے کہ یہ سی میں تھا. ٹھیک ہے، یہ جو فارمیشن ہے یہ سی میں ڈپازٹ ہوئی ہے یا لیک کے فلور پہ ڈپازٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو
آلموسٹ جو ہے وہ ریلیٹیو ایجنگ میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. تو جس ٹائم آپ سیڈیمنٹری راک سے اتنی سمجھ آئیے. ہیلو. یس سر. اچھا, جس ٹائم آپ سیڈیمنٹری راک کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو وہ اس میں آپ جو چیزیں, جو ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, اس میں یہ جو ہیں چیزیں آپ نے انکارپوریٹ کرنی ہے, جس میں آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. ایک تو آپ کو سیڈیمنٹری پروسیسز اور ڈیپوزیشنل انوائرمنٹ کے بارے میں پتہ لگتا ہے. وہی جو ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ سیڈیمنٹری پروسیس یہ کہ اس کی ڈیکمپوزیشن کیسے ہوئی. اگر وہ راک جو ہے جو ڈپازٹ ہوا ہے اس کا جو انیشیل تھا تو وہ جو پینٹ راک تھے وہاں سے یہ ٹرانسپورٹ کیسے ہو کے آیا, ٹھیک ہے, بائی ونڈ آیا یا پھر الوویل ہے یا فلوویل ہے یا پھر گلیشیئر کا ڈپازٹ ہے جو ہم وہ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیپوزیشنل انوائرمنٹ, ٹھیک ہے. فرسٹ تھنگ یہ کہ اس کو پلگ کس ایجنٹ نے کیا, اور سیکنڈ تھنگ یہ ہے کہ وہ ڈیپوزیشن اس کی کس طرح ہوئی, وہ میرین میں ہوا ہے یا پھر ریور کے الانگ ہوا ہے یا اسٹریم کے الانگ ہوا ہے, کیسے ہوا ہے نا, ٹھیک ہے. تو سیکنڈ یہ ہے کہ ان کی اسٹڈی سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پوٹینشیل آف اٹ, پوٹینشیل مینس کہ اس کے اندر جو ہے سیڈیمنٹری راک کو وہ ایسا ایکویفر کے طور پہ ایکٹ کر سکتا ہے, یا پھر اس میں پوٹینشیل ہے کہ وہ ایسا ہائیڈرو کاربن کے طور پہ ریزروائر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس نے ایک ایگزامپل دی ہوئی ہے. یہ آپ دیکھیں, ایک سمپلی ایک راک فارمیشن کے ساتھ آپ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ دیکھیں, اس امیج کو دیکھیں تو اس امیج کے دیکھنے کے ساتھ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ یہاں پہ کراس اسٹریٹیفیکیشن ہوئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, کراس بیڈنگ جس کو کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے پاس یہ جو ڈپازٹ ہوا ہے یہ ویو بیس کے فارم میں ہوا ہے, ٹھیک ہے, ویوز کی وجہ سے, اور یہ لیس دین 10 آف میٹر کی ڈیپتھ پہ, ٹھیک ہے, جو ویوز ہیں اس کے ساتھ ہوا. obviously ویو جو ہے وہ سرفیس کے اوپر ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, ڈیپ سرفیس میں ویوز آپ کے اوشن کی نہیں ہوتی. تو یہ آلموسٹ جو سرفیس کا واٹر تھا لیس دین وہی اس نے کہا 10 آف میٹر کی ڈیپتھ میں یہ جو سیڈیمنٹس ہیں یہ ڈپازٹ ہوئے. سیکنڈ یہ ہے کہ اس کے اوپر اس کو ریپل مارکس وغیرہ مل رہے ہیں. ریپل مارکس جو ہوتے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے وہ شور کے الانگ جو ہے اس کی جو ڈپوزیشن ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ریپل مارکس ملتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ درمیان والا پورشن میں یہاں پر سے یہ کلائمبنگ اپ ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیے, یہ یہاں پر سے بھی آپ کے پاس کلائمبنگ اپ فارم میں ہے. تو اٹ مینس کہ اس کی جو موڈ آف ڈپوزیشنل ہے وہ اس کی ڈائریکشن اس ڈائریکشن میں آپ کے پاس, ٹھیک ہے. پیچھے تھن آؤٹ کا ہو رہا ہے اور آگے جو ہے وہ آپ کے پاس ایکسٹینڈ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ڈیپوزیشنل کی ڈائریکشن ہے, جو کرنٹ ویلیو کرنٹ کی ڈائریکشن, وہ بھی آپ فائنڈ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اس نے کہا یہ اب obviously یہ لوور ٹو ہائر سیڈیمنٹیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ اگر نیچے جو تھے آپ کے پاس جو بیڈ تھے ان کی تھکنیس کم ہے, جبکہ اوپر ٹاپ کی طرف اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ان کی تھکنیس اگر انکریز کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ وہاں پہ سڈنلی جو لیٹر آن تھا اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ سیڈیمنٹیشن کا ریٹ انکریز کیا. جتنا بیڈ تھک ہوگا اٹ مینس کہ کیونکہ بیڈ جو ہوتا ہے آپ کے پاس وہ سنگل ایپیسوڈ آف ڈیپوزیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ایپیسوڈ obviously لانگر ہوگی تو اٹ مینس کہ وہاں پہ سیڈیمنٹیشن زیادہ تھی, ٹھیک ہے. اس ٹائم بھی انفلکس زیادہ تھا, چاہے فلڈنگ ہوئی تھی یا کوئی اور ایجنٹ تھا. سیکنڈلی اس نے اسی کے اندر جو ہے وہ ٹریس فاسلز وغیرہ یہ جو آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ٹریسز وغیرہ فائنڈ کیے. تو یہ ٹریسز جو ہے یہ آپ کو obviously ہم نے پچھلے چیپٹر میں پڑھا تھا کہ ٹریسز جو ہیں وہ آپ کو انہیبیٹنٹس کے بارے میں بتاتا تھا کہ اس ٹائم فاسل جو تھے, جو آرگینزمز وہاں پہ موجود تھے, تو ان کی لیونگ انوائرمنٹ اور کنڈیشن کیسی تھی, ٹھیک ہے. تو ایک سیڈیمنٹری راک آپ کو اتنی انفارمیشن دیتا ہے سمپلی بائی لوکنگ ایٹ اٹ. تو اس نے کہا کہ ریکنسٹرکشن آف پاسٹ پیریڈ وہی کہ آپ اس کو جس ٹائم اسٹڈی کریں گے تو آپ اس کی ڈیپوزیشنل انوائرمنٹ کو اسٹڈی کریں گے تو پھر آپ کو پتہ لگے گا پریویسلی اس ایج میں جس ایج کا وہ راک ہے تو اس ٹائم پہ جو ہے اوشن کی کنڈیشن کیسی تھی, ٹھیک ہے, وہ اپرائز ہو رہا تھا یا ڈاؤن فال ہو رہا تھا, اس کا ریٹریٹ کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو یہ ساری جو
پاس کلائمیٹ کی جو ہے سی لیول چینجز کی یہ آپ کو انفارمیشن سیڈیمنٹری راک سے ہی زیادہ پتہ لگتی ہے. ٹھیک ہے, وہ فائن گرین میرین سیڈیمنٹ راک کا اس نے کہا موسٹلی آپ لیٹرلی بھی آپ اس کو چیک کرتے ہیں. لیٹرلی مطلب یہ کہ ہاریزونٹلی, اور ایک ورٹیکلی چیکنگ ہوتی ہے. ورٹیکلی چیکنگ تو ود پیسج آف ایج کا آپ کو بتاتا ہے نا. ٹھیک ہے, ایک راک فارمیشن ہے ایسے, تو اگر آپ اسے ورٹیکل اسٹڈی کریں گے تو وہ آپ کو ایج کا بتائے گا کہ فار ایگزامپل 90,000 ایئر اگو اتنا تھا, پھر 80 میں اتنا تھا, ٹھیک ہے, 70 میں اتنا تھا. تو یہ ود پیسج آف ایج آپ کو بتائے گا کہ اینولی جو ہے اس میں کتنی ویریشن آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کی سیڈیمنٹیشن میں یا اس کی فاسلز کی ڈائیورسٹی میں. اور اگر آپ لیٹرلی چیک کریں گے ایسٹ ٹو ویسٹ ڈائریکشن فار ایگزامپل یا نارتھ ساؤتھ میں, تو اس میں آپ کو یہ بتائے گا ود ان بیسن کیا کنڈیشن تھی. ٹھیک ہے, یہ والا پورشن جو ہے فار ایگزامپل یہاں پہ لیس سیڈیمنٹیشن تھی, یہاں پہ زیادہ سیڈیمنٹیشن تھی, موسٹ پروبیبلی اوشن میں یہاں پہ آپ کے پاس ریور کا انٹیک آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور اس ریور والی سائڈ پہ جو ہے آپ کو وہاں پہ فلڈنگ آ رہی ہے, تو یہاں پہ سیڈیمنٹ کا انفلکس زیادہ ہوگا, یہاں پہ سیڈیمنٹ کا انفلکس کم ہوگا. وہی جس ٹائم اسٹریم کا سیڈیمنٹیشن کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر اس کی سیمپل آپ لیتے ہیں, اس کے 2 بینکس پر سے لیا جاتا ہے سیمپل, اور اس کے علاوہ 3 سیمپل اس کے اندر اسٹریم کے اندر آپ لیتے ہیں, 2 ایجز پہ اور ایک اس کے مڈ اسٹریم میں. تو یہی ہے کہ وہ آپ کو بیسیکلی یہ بتا رہا ہوتا ہے ریور کی ایک سائڈ پہ انوائرمنٹ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, دوسری سائڈ پہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس کے ریور کو جو انفلنگ آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, ٹریبیوٹریز کی, موسٹ پرابلی یہ ٹریبیوٹری جو ہے یہ گلیشیئر کے ساتھ سے آ رہی ہے, اور اس سائڈ کی ٹریبیوٹری جو ہے وہ آپ کے پاس ڈرائی ایریا سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے, تو یہ آپ جس ٹائم انہیں اسٹڈی کرتے ہیں تو پیلیو انوائرمنٹ اور اس کی جو سی لیول کے چینجز ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. اب چونکہ آپ موسٹلی یہ جس ٹائم آپ میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ اسے لیٹرل دیکھتے ہیں, تو لیٹرل دیکھنے میں آپ کو ایک تو اس کا یہ پتہ لگتا ہے کہ کنڈیشن کیا تھی, اور سیکنڈلی جو ہے اس کی کیمسٹری میں جو ویریشن آ رہی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ اگر اس ریور کے علاوہ جو ہے اگر یہاں پہ آپ کے پاس فار ایگزامپل فاسفیٹ کا ڈپازٹ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس آئرن کے ڈپازٹ ہے, تو یہ آپ کے پاس آئرن لے کے آئے گا اور یہ آپ کے پاس جو ہے فاسفیٹ لے کے آئے گا. تو اس پورشن میں آپ کے پاس جو راک ڈپازٹ ہو رہا ہے اس میں اور کیمسٹری ہے obviously, اور اس سائڈ پہ آپ کے پاس اور کیمسٹری ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اب چونکہ اگر اسے آپ بڑے لیول پہ دیکھیں, سارے دریا جو ہیں وہ جا کے مکس ہوتے ہیں سمندر میں, تو سمندر آپ کے پاس بیسیکلی ایک بڑا مکسنگ پارٹ ہے. ٹھیک ہے, اسی میں جا کے جو ہے وہ سارے کے سارے مکس اپ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ کے پاس اس سائڈ پہ زیادہ انفلکس آ رہا ہے. اگر یہاں پہ بارشیں ایسٹ والی سائڈ پہ زیادہ ہو رہی ہیں تو یہاں پر سے زیادہ سیڈیمنٹ انٹیک آئے گا, تو اس ٹائم پہ جو ہے فاسفیٹ کے جو آپ کے پاس اوشن میں جو ڈمپ ہوا رہا ہے, تو اس ڈمپ میں جو ہے وہ فاسفیٹ کی کوانٹٹی زیادہ بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر اس سائڈ پہ بارشیں زیادہ ہے یا کوئی فلڈ ہوا اور اس فلڈ کے ساتھ جو ہے لینڈ سلائڈ بھی آ گئی, تو لینڈ کو اس میں جو انکلوژن آیا, تو یہاں پہ وہ ساتھ میں اگر آئرن کے ڈپازٹ زیادہ لے آیا, تو فاسفیٹ سے زیادہ یہاں پہ آپ کے پاس آئرن کو اس ٹائم پہ مکسچر اس ایج میں زیادہ آ رہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں سائیکلک چینجز, جو آپ کے پاس اسے چیک کرتے ہیں سائیکلو اسٹیٹوگرافی میں. ٹھیک ہے, یا کیمو اسٹیٹوگرافی میں اس کو چیک کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی آپ کیمسٹری چیک کریں گے, جیو کیمسٹری کریں گے, تو وہ آپ کو بتائے گا اس ٹائم پہ یہاں پہ کون کون سے جو راکس ہیں وہ ڈپازٹ ہوئے ہیں, ان کی کیمسٹری کیا ہے. ٹھیک ہے, ڈومیننٹ اس ٹائم پہ کیمسٹری کیا تھی جس ٹائم پہ یہ ڈپوزیشن ہو رہی تھی. ٹھیک ہے, تو اس کے علاوہ آپ سیڈیمنٹری راکس کو obviously یوز کر سکتے ہیں بلڈنگ میٹیریلز کے لیے, اور منرل ڈپازٹس میں بھی یہ بہت ہوتا ہے. اب سیڈیمنٹری میں آپ کے پاس پلیسر ڈپازٹس ملتے ہیں جس میں گولڈ وغیرہ ہوتا ہے, سلور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ یہ جو سینڈ سٹون وغیرہ ہے, یا جس میں کھیبڑا سینڈ سٹون ہے, اسے بلڈنگ میٹیریل کے طور پہ بھی یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کلرفل ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ایزی ہوتے ہیں, ہارڈ اتنے نہیں ہوتے, تو انہیں شیپ میں کنورٹ کرنا, انہیں بلاکس بنانا جو ہے وہ ریلیٹیولی زیادہ ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے لائم سٹون جو ہے وہ ایک تو سیمنٹ انڈسٹری میں یوز ہوتا ہے, اس کے علاوہ کنسٹرکشن میں یوز ہوتا ہے, یہ جو آپ کی بنیادوں میں
فاؤنڈیشن میں جو راک پڑتا ہے یہ زیادہ تر آپ کے پاس لائم سٹون یا ڈولومائٹس ہوتے ہیں, کاربونیٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر. جس ٹائم لیٹر آن بارشیں وغیرہ لگتی ہیں, ٹھیک ہے, تو کیمیکل اس میں الٹریشن ہوتی ہے. تو الٹریشن ہونے کی وجہ سے, کیونکہ اسی کو جس ٹائم وہ بیک کرتے ہیں تو بیک کرنے سے سیمنٹ بنتا ہے آپ کے پاس, ٹھیک ہے. تو اب جس ٹائم اس کے اوپر الٹریشن ہوں گی ڈفرینٹ ویدر کی, کیمیکل اگر ریننگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس میں یہ آپس میں یہ مزید جتنا اس کے اوپر بارشیں پڑیں گی یا پھر کیمیکل اس کے اوپر ریئیکشنز پڑیں گے, اس سے یہ مزید مضبوطی دیتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسی لیے اس کو یوز کیا جاتا ہے فاؤنڈیشنز میں. تو اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ مڈ سٹون جو ہے وہ ایسا برکس کے طور پہ یوز ہوتا ہے, اس میں جو را کمپوننٹ یوز ہوتا ہے وہ, ٹھیک ہے, باکسائٹ یوز ہوتا ہے اس میں برکس بنانے میں, اور مڈ سٹون مٹی آپ کو چاہیے ہوتی ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں سیڈیمنٹری راکس, ایک تو اس میں فاسلز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے یہ آپ کو ریفائن کرنے میں جیولوجیکل ٹائم اسکیل یہ ہے کہ ای ڈیٹنگ ہم کر رہے ہوتے ہیں راکس کو ود جو ہے ہیلپ آف فاسلز, تو وہ ریلیٹیولی ہو جائے کہ اگر آپ اسے ڈفرینٹ کانٹینٹس کے تھرو کر رہے ہیں, جس طرح ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ کر رہے ہیں, تو وہ آپ اسے ایگزیکٹ ایبسولوٹ ڈیٹس دے رہے ہیں. تو یہ جو آپ کے پاس زیادہ تر جو ہے وہ سیڈیمنٹری راکس ہیں. تو سیڈیمنٹری راکس جو مطلب ان کمپیئر ٹو آپ دیکھیں ایگنیس راک سے یا میٹامارفک راک میں, آپ ایون کہ پاکستان میں دیکھ لیں تو ناردرن ایریاز میں ہی آپ کے پاس لمیٹڈ ہیں تھوڑی جگہوں پہ ایگنیس راکس, ٹھیک ہے, پھر تھوڑی زیادہ ایریاز میں آپ کے پاس میٹامارفک لے رہے ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو فل پاکستان کے آپ سینیریو میں دیکھیں تو آپ کے پاس سیڈیمنٹری راکس کی کوانٹٹی زیادہ ہے, ٹھیک ہے. تو ان کے اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ آپ کو ود ایج کنسٹرینٹس وغیرہ کے ساتھ آپ کو جیولوجک ٹائم اسکیل بنانے میں یہ بڑی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو فاسلز کے کنٹینٹ آبویسلی جس ٹائم آپ سیڈیمنٹری راکس کو یوز کریں گے تو وہ آپ کو بایو اسٹیٹوگرافی میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. بایو اسٹیٹوگرافی وہی بایو لائف اسٹیٹوگرافی آپ کے پاس جو ہے اس کی اسٹڈی جو ہے اس کی لیئرس کی, ٹھیک ہے. تو پر لیئر میں مطلب پر فارمیشن میں آپ جو لائف کی اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو بایو اسٹیٹوگرافی کہتے ہیں. میگنیٹک پولیرٹی پیٹرن, ٹھیک ہے, یہ پیلیو میگنیٹک کے بارے میں آپ کو اس میں پتہ لگتا ہے کہ جو سیڈیمنٹس وغیرہ ٹرانسپورٹ ہو کے آ رہے ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ آئرن کی شیلنگز یا پھر فیرو میگنیٹک ایلیمنٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جیسا لارنس پور کی ریت ہے اس میں آپ میگنیٹ پھینکیں تو آپ کے پاس آئرن شیلنگز اس کے ساتھ کیپچر ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. تو وہ جس طرح واٹر چینل کے الانگ آ رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈپازٹ ہوتے ہیں کسی بڑی اس میں یا لیک میں ہو گیا یا پھر اوشن میں ہو گیا, تو انہیں ٹائم ملتا ہے تو اس ٹائم کے دوران وہ ایکٹ کرتے ہیں ٹائنی کمپسز کے طور پہ, اور ارتھ کی میگنیٹک فیلڈ کے الانگ جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتے ہیں. تو وہ جب پریزرو ہو جاتے ہیں اوور برڈن, جیسے ان کے اوپر سیڈیمنٹس پڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کی انٹر لاکنگ ہو جاتی ہے. تو وہ ٹائنی کمپسز ایک ٹائم کمپسز کے طور پہ وہ ایکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ اس ایج میں اس ٹائم میں وہاں پہ پیلیو آپ کے پاس میگنیٹک کیا تھی, ٹھیک ہے, کہ ارتھ کے جو پولز تھے ان کی ڈائریکشن کیا تھی. اس کے علاوہ یہ آپ کو ریڈیو میٹرک ڈیٹنگ میں ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. کیموسٹیٹوگرافی میں وہی میں نے آپ کو کہا کہ اس کی کیمسٹری کا جیو کیمسٹری وغیرہ اگر آپ اس کی کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ سارے جو سیڈیمنٹ راک ہیں سیڈیمنٹری راک, یہ آپ ان کے تھرو یہ انفارمیشن آپ انفر کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس نے کہا جس ٹائم آپ سیڈیمنٹری راکس کو اسٹڈی کر رہے ہوں گے تو اس ٹائم پہ آپ نے 4 چیزوں کو دیکھنا ہے. اس میں فرسٹ تھنگ یہ ہے وہ کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے, ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو ایگنیس اور میٹامارفک. اس نے کہا کہ ان کے منرلز کم ہوتے ہیں تو اس لیے ان کی کمپوزیشن جو ہے مطلب ان کی کیمسٹری, اگر وہ سینڈ سٹون ہے تو اس میں اس کی کمپوننٹس کیا ہیں, ٹھیک ہے. اگر لائم سٹون ہے تو obviously اس میں آپ کے پاس کیلشیم کاربونیٹ, میگنیشیم کاربونیٹس ہے. سینڈ سٹون ہے تو اس میں آپ کے پاس کوارٹز وغیرہ کی کنٹینٹ بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ اس کی کیمسٹری دیکھیں گے. سیکنڈلی اس کا ٹیکسچر دیکھیں گے. ٹیکسچر یہی کہ اس کے جو آپ کے پاس کورس گرین ہے یا فائن گرین ہے یا اس میں کلاسٹک ہے نان کلاسٹک ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ آپ اس کے سیڈیمنٹری اسٹرکچر دیکھیں گے.
جس ٹائم کسی سیڈیمنٹری ایکسپوجر پہ آپ جائیں گے تو فرسٹ اس کی کمپوزیشن، سیکنڈلی اس کا ٹیکسچر آپ دیکھیں گے، تھرڈلی آپ اس کے اسٹرکچر، سیڈیمنٹری اسٹرکچر جس میں ریپل مارکس آپ کے پاس آ گئے، اس کی کراس اسٹریٹیفیکیشن ہوگی، کراس بیڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے. تو اس کے مڈ کریکس وغیرہ اگر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے اس کے سیڈیمنٹری اسٹرکچرز ہوتے ہیں. بعض پرائمری ہوتے ہیں اور بعض سیکنڈری ہوتے ہیں. پرائمری میں آپ کے پاس بیڈنگز وغیرہ آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کراس بیڈنگ وغیرہ سارے جو ایٹ دا ٹائم آف ڈیپوزیشن اس میں پریزرو ہو رہے ہوتے ہیں، انہیں پرائمری اسٹرکچرز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ جو فاسلز ہیں ود ان دیم ان کو آپ اسٹڈی کریں گے. تو ریکارڈنگ سیڈیمنٹری لیتھولوجی کی، جیسے ہم آپ کسی سیڈیمنٹری راک کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو اس میں بیسیکلی آپ یہ ہے کہ اپروکسیمیٹ آپ اس کی کوانٹیفیکیشن کر رہے ہوتے ہیں راک کمپوننٹس کی. تو وہ بیسیکلی آپ کو ڈیپوزیشنل پروسیس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، سیڈیمنٹری سورس کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، اور انوائرمنٹل کنڈیشنز کے بارے میں. اب کسی بھی راک کو جیسے ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی ہم کمپوزیشن دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اب آپ کمپوزیشن دیکھیں گے آپ کو پتہ لگے گا اس میں پلیجیو کلیز جو ہے اس کا زیادہ ہے، یا پھر آپ کے پاس سوڈیم کی زیادہ ہیں یا کیلشیم کی زیادہ ہیں. تو اس کی بیس پہ آپ اگنیس راک کا بھی کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے پاس الٹرا میفک ہیں یا میفک ہیں یا بیسکس ہیں یا گیبرو ہے یا آپ کے پاس، وہ ساری آن دی بیسس آف کمپوزیشن ہے. تو یہ نام بھی ہم نے آن دی بیسس آف کمپوزیشن دینا ہے کہ وہ یا کاربونیٹس ہیں یا سیلیکیٹس ہیں یا آپ کے پاس جو ہے کچھ دوسرا کانٹینٹ ہے. تو وہ ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ اس نے بھی کہا کہ آپ میجرلی وہاں پہ فیلڈ پہ دیکھنے کی کوشش کریں جتنے آپ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اس کی کمپوزیشن کو. تو اگر نہیں کر سکتے تو اس کے سیمپل واپس لے کے آئیں، جیو کیمسٹری کریں، تو آپ کو اس کا پتہ لگ جائے گا کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. تو فیلڈ پہ آپ نے 3 چیزیں اس کی دیکھنی ہے، کلر دیکھنا ہے اس کا، اسٹرکچر دیکھنا ہے اور فیسیلٹی دیکھنی ہے. کلر آپ کو جو ہے نا ون لک میں بتا دے گا کہ اس کی کمپوزیشن کیسی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ نے ساتھ میں منزل کلر چارٹ لے کے جانا ہے تاکہ آپ ایزیلی آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے کہ اب جس طرح اس نے کہا کہ جو میرین راکس ہوتے ہیں وہ ڈفرینٹ شیڈز آف گرے میں ملتے ہیں. جتنی آکسیجن لیس ہوتی جائے گی جس ٹائم پہ وہ کمپوز ہو رہا ہے، جتنے ڈیپ سی میں ہوں گے آکسیجن کم ہوگی تو وہ اس ٹائم پہ اس کا ڈارکر کلر بنیں گے، ٹھیک ہے. جتنے آکسیجن کی ابنڈنس ہوگی، ٹھیک ہے، اتنا وہ لائٹر کلر کے ہوں گے. سمجھ آئی؟ اب یہی آپ کے پاس ٹھیک ہے سر، اگنیس راکس ٹھیک ہے میں سر. بھی ہے کہ اگنیس راک جتنے ڈیپ سیٹڈ ہوتے ہیں جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے وہ اتنے ہی ڈارکر کلر کے ہوتے ہیں. اسی میں اگر آپ یہ دیکھیں جو سرفیس کے آپ کے راکس ہیں اگنیس راک جس میں گیبرو وغیرہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ لائٹر کلر کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جتنی آکسیجن کی کنٹینٹ بڑھتا جائے گا اتنا وہ لائٹر کلر میں آ رہے ہیں. سمجھ آئی؟ تو وہ اس نے کہا کہ میرین کے جو ہیں وہ راکس وہ آپ کو موسٹلی جو ہے وہ ڈفرینٹ شیڈز آف گرے میں ملیں گے. اگر آپ کے پاس لیس آرگینک میٹیریل ہوگا یا جس میں ہائر آپ کے پاس کاربونیٹس ہیں، کیلشیم کاربونیٹ ہو گیا، میگنیشیم کاربونیٹ ہو گیا یا سلیکا کے کانٹینٹ ہوں گے لیکن اس میں آرگینک میٹیریل کم ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے وہ پیل کلر کے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس میں اگر اس نے کہا کہ آرگینک میٹیریل زیادہ ہوگا تو وہ پھر آپ کے پاس براؤنش گرے کلر کے ہوں گے، سوری، ٹھیک ہے. تو اگر کوئی راک آپ کو مل ایکسکیوز می رہا ہے سر، جو جی سر سوری سر، آپ کو میں لیکچر کے درمیان میں ڈسٹرب کر رہا ہوں سر. یہ بار بار ریموو کر دیتے ہیں سر، ان کو کائنڈلی یہ بولیں. آلریڈی نیٹ کا اتنا ایشو ہوتا ہے سر، یہ ریموو کر دیتے ہیں سر، تو میری اٹینڈنس کو آلریڈی مسئلہ ہے. اٹینڈنس کو چھوڑیں آپ، باقی یہ ہے کہ ریموو مت کریں یار ایک دوسرے کو. میں ابھی کیونکہ میں لیکچر میں بزی ہوں تو میں جا کے آپ کو اٹینڈنس میں کنورٹ نہیں کر سکتا، تو ایک دوسرے کو تنگ مت کریں، ٹھیک ہے. یہ میں بس یہ ختم کرتا ہوں، پھر اس کے بعد جو کرنا ہے آپ کرتے رہیے گا، تھینک یو سر. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی وہی ہم بات کر رہے تھے، اس کی کلر جو ہے وہ اس کے دیکھ کے آپ کو کیسی کمپوزیشن مل سکتی ہے کے بارے میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر ڈفرینٹ گرے کے کلر ہوں گے تو اٹ مینس کہ وہ میرین کا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پیل کلر کے ہیں تو اس کے چانسز ہیں کہ وہ لیس آرگینک آپ کے پاس کاربونیٹس یا پھر سلیکا کانٹینٹ کے ہو سکتے ہیں،
ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس ریڈ یا گرینش کلر کے ہیں تو وہ نان میرین مڈ راکس ہو سکتے ہیں. جس طرح آپ اسلام آباد میں انٹر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اب تو نہیں پتا ہے یہ نہیں, تو کشمیر ہائی وے پہ جس ٹائم آپ انٹر ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ریڈ کلر کی کلیز ملتی ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی آپ کو جو ہے آکسیجن کی ابنڈنس کی وجہ سے جو اس کے آئرن کے کنٹینٹ ہوتے ہیں وہ آکسیڈائز ہو جاتے ہیں, ان کی آکسیڈیشن کی وجہ سے وہ ریڈش کلیز آپ کے پاس بن رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر آپ کے پاس وہاں پہ بلوئش یا گرینش گرے کلر کی آپ کے پاس کلیز مل رہی ہیں, مڈ راکس مل رہے ہیں, تو وہ چانسز ہیں کہ آپ کے پاس جو ان کا جو اوریجن ہے وہ والکینک اوریجن ہو. ٹھیک ہے, تو فریکچرز آپ اس کے دیکھیں گے کہ فریکچر جو ہے وہ بیسیکلی اس نے یہی کہا کہ جتنی اس کی کمپوزیشن ویری کرتی جائے گی اس طرح اس کا فریکچر بھی ہوتا جائے گا ویری. ٹھیک ہے, فریکچر یہ جس ٹائم اس پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ کون سے پلینس کے along جو ہے وہ ٹوٹتا ہے, اس کو اس ایبلٹی کو فریکچر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ اس کے ویک زونز ہوتے ہیں, یہاں پہ اس کی کرسٹلز کی آپس میں جو بانڈنگ ویک ہوتی ہے تو اس کے along وہ جو ٹوٹتا ہے وہ آپ کے پاس وہ فریکچرز وغیرہ اس کے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس نے کہا جتنی کمپوزیشن ویری کرے گی اتنا اس میں جو ہے وہ ڈفرینٹ سٹائل کی کمپوزیشن بنے گی, سوری اس کے فریکچر ہوگا. تو جن میں کلے منرل زیادہ ہوتے ہیں تو ان کی ایون اور بلاکی فریکچرز ہوگا, جس طرح یہ آگے فگر 1 میں 6.2 کے اے میں اس نے بتایا کہ یہ بلاکی اس کا فریکچر ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر کاربونیٹس کی اماؤنٹ انکریز کر رہی ہوگی جس طرح مارل وغیرہ ہے تو وہ آپ کے پاس جو ہے کنکائڈل پیٹرن بتائے گا, مطلب سفیریکل پیٹرنز ہوں گے. ٹھیک ہے, جس ٹائم وہ ٹوٹے گا تو وہ ایک ڈفرینٹ سفیریکل شیلز وغیرہ میں ٹوٹ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, اگر ہائی سلیکا کنٹینٹ ہوں گے تو اس کا جو راکس ہوتے ہیں جتنے اس میں سلیکا کے کنٹینٹ انکریز کرتا جائے گا اتنا وہ ہارڈ ہوتا جائے گا, جتنا وہ ہارڈ ہوتا جائے گا اتنا اس میں بلاکی جو ہے نا وہ فریکچر بنتا جائے گا. ٹھیک ہے, اتنا وہ برٹل ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, برٹل کا پتہ ہے برٹل کیا ہوتا ہے؟ یس سر. تو ایک برٹل ہوتا ہے اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ سر جو مطلب جو بینڈ ڈکٹائل سر. ڈکٹائل. برٹل یہ ہوتے ہیں کہ وہ ہارڈ ہوتے ہیں, جس ٹائم ان پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ڈکٹائل ہوتے ہیں جس ٹائم ان پہ پریشر پڑتا ہے تو وہ بینڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جتنے سلیکا کا کنٹینٹ بڑھتا جائے گا اس میں اتنا اس کی جو ہے obviously ہارڈ ہوگا, جتنا ہارڈ ہوگا اتنا اس کا جو فریکچر ہوگا وہ بلاکی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اسے اگر ہم ریورس میتھڈالوجی میں یوز کریں تو فرسٹ والے میں آپ یہ جو فگر ہے تو اس میں سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں سے سلیکا کے کنٹینٹ کس میں زیادہ ہوں گے, اے میں یا بی میں؟ ویسے ہی ایک جنرل گیس کر کے دیکھیں, صرف اس کے بریکنگ پیٹرن پہ دیکھیں نا. ہلو, اچھا جی, ٹرائی تو کریں یار, ٹرائی تو کریں. دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کہا جتنا اس کے سلیکا کے کنٹینٹ انکریز کریں گے اتنا وہ برٹل ہارڈ ہوتا جائے گا, جتنا ہارڈ ہوگا اتنا برٹل ہوتا جائے گا. وہ جب وہ ٹوٹے گا تو وہ بلاکی فارم میں ہوں گے. تو یہ دیکھیے آپ کے پاس بلاکی جو ہے وہ فرسٹ میں اے میں, جبکہ بی میں آپ کے پاس کنکائڈل ہے, وہ جتنا ہے وہ سفیریکل میں اس میں آگے کنورٹ ہو کے ٹوٹتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اٹ مینس کہ آپ کے پاس یہ جو اے ہے ایسی ایک تو کمپوزیشن جو ہے ڈفرنٹ کلرز آف شیڈ آپ کے پاس گرے کے آ رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ یہ جو ہے یہ میرین انوائرمنٹ کی کمپوزیشن ہے. ٹھیک ہے, اس میں بھی آپ کے دیکھیں گرے کلر ہے زیادہ تر. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس میرین کا ہے, جبکہ یہ پورشن دیکھیں تو یہ پیلر کلر ہے آپ کے پاس. تو یہ کاربونیٹ ود لیس آرگینک ہو سکتا ہے. یہ آپ کے پاس میرین کے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی جو ہم نے کلر کی بیس پہ کہا یہ آپ کے پاس کاربونیٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیس اس کے ساتھ آرگینک کنٹینٹ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اب اس کے جو ہے یہ آپ کے پاس
چونکہ یہ بلاکی میں ٹوٹ رہا ہے اس کا فریکچر، تو اس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں سیلیکا کے کانٹینٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہارڈ ہو گیا اور جس کی وجہ سے اس کا بلاکی سٹرکچر بن رہا ہے۔ بریٹل جی، پھر فیسیلٹی کہتے ہیں کہ کسی بھی راک یونٹ کو جس طرح وہ چھوٹی چھوٹی پرتوں میں ٹوٹے تو اسے فیسیلٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مڈ راکس اس نے کہا جن کی فیسیلٹی ہوتی ہے کہ وہ ٹوٹ سکیں فیو ملی میٹر کے سائز میں، تو ان کو کہا جاتا ہے شیلز، ٹھیک ہے۔ شیلز آپ نے سب نے وہ فیلڈ پہ دیکھی ہوں گی، ان میں چھوٹے چھوٹے لیمناز ہوتے ہیں، بیڈ سے بھی